معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایک ناقابل فراموش اور دلچسپ کہانی، نانگا پربت کا ناگ راجا۔ اس نے اپنے شوق سے تو لڑکی کا روپ نہیں دھارا تھا، ان عجیب و غریب حالات کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عجیب و غریب رقص سیکھنے کا کیا مقصد تھا؟ ناگ رانی کا جسم بھون کر کھانے سے اس کے اندر ناگ رانی جیسی قوت آ گئی تھی۔ نانگا پربت کے ناگ راجا کا انسانی سر کھا کر جمال ایک مفوق الفطرت انسان بن گیا تھا۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ قصر نسیم کی جگمگاتی روشنیاں ٹھیک رات کے 10 بجے بجھ جایا کرتی تھیں، اور اس وقت کے بعد محل کے تقریباً 2 درجن ملازمین کو محل کے ارد گرد جانے کی قطعی اجازت نہیں تھی۔ قصر نسیم ایک بہت بڑے رقبے میں پھیلا ہوا ایک عالی شان محل تھا۔ اس کے علاوہ نہایت بہترین باغات، تالابوں اور مصنوعی جھرنوں کے لیے بھی مشہور تھا۔ شہر سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر گلشن علی کے اس علاقے میں چند بزنس مین اور اعلیٰ سرکاری حکام کی کوٹھیاں اور بنگلے تھے۔ قصر نسیم کی زندگی بڑی خاموش اور ہنگاموں سے یکسر خالی تھی، اور اس کی وجہ اس کے مکین کی تنہائی پسندی تھی۔ قصر نسیم کی واحد مالک بیگم یاسمین تھیں۔ بیگم یاسمین کے کئی کارخانے تھے اور ان تمام کارخانوں کی نگرانی وہ بخوبی انجام دے رہی تھیں۔ ہماری ملاقات بیگم یاسمین سے مشہور صنعت کار سیٹھ احسان کی کوٹھی پر نہایت عجیب و غریب حالت میں ہوئی تھی۔ سیٹھ احسان کے مراسم میرے والد صاحب سے بھائیوں جیسے تھے۔ میرے والد صاحب فارسٹ کنزرویٹر تھے۔ میں چند روز ہوئے آکسفورڈ سے باٹنی اور کیمسٹری کی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے اپنے ملک واپس آیا تھا، اور آج کے دن سیٹھ احسان نے میرے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا تھا۔ تمام مہمان ہال میں بیٹھے مختلف موضوعات پر آپس میں تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ اچانک ہال کا بڑا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا، اور پھر بوری کی ماند بندھا ہوا تقریباً 2.5 من کا ایک آدمی اندر پھینکا گیا۔ یہ سیٹھ احسان کا بھتیجا فرحان تھا۔ اس کے والدین بچپن ہی میں گزر گئے تھے۔ سیٹھ احسان نے اس کی پرورش اپنے بچوں سے بڑھ کر کی تھی۔ فرحان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ایک نازک اندام لڑکی شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ سیٹھ احسان لپک کر آگے بڑھے۔ بیگم صاحبہ آپ؟ لڑکی نے اثبات میں سر ہلایا اور کہا، میں آج آپ سے سخت شکایت کرنے آئی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 1 ماہ پہلے بھی آپ سے فون پر آپ کے بھتیجے کی شکایت کی تھی، اور بتایا تھا کہ وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ میرا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ آج اس نے پھر وہی بیہودہ حرکت کی ہے، اسی لیے میں اسے باندھ کر آپ کے سامنے لائی ہوں۔ وہ نازک اندام لڑکی بولتی چلی گئی۔ سیٹھ احسان نے ندامت کا اظہار کیا اور معذرت چاہی، اور پھر بولے، اس بدبخت نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، میں اسے آپ کی شرافت کی وجہ سے چھوڑ رہی ہوں۔ آپ جو مناسب ہو کریں، مگر میں اپنی ایک نشانی اس کے گلے میں ڈالی جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نازک اندام لڑکی ایک کھڑکی کے پاس گئی، اور پھر تمام حاضرین کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نے ایک ہی جھٹکے میں کھڑکی سے لوہے کی ایک لمبی سلاخ نکال لی اور اس کا حلقہ بنا کر فرحان کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے لوہے کی موٹی سلاخ کو ایسے موڑ دیا تھا جیسے وہ لوہا نہ ہو، موم کی بنی ہو۔ لڑکی نے جاتے جاتے تمام حاضرین محفل سے دخل اندازی کی معذرت چاہی۔ اسی دوران میں ان کا مجھ سے تعارف کرایا گیا۔ بیگم یاسمین کے جانے کے بعد تمام محفل میں اس کی ذات موضوع بحث رہی۔ کوئی اس کی دولت و قسمت کے بارے میں مصروف گفتگو تھا،
کوئی اس کے لازوال حسن کی تعریف کر رہا تھا اور کوئی اس کی خداداد صلاحیتوں پہ بول رہا تھا، لیکن میرا ذہن یاسمین کی پر اسرار شخصیت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ بیگم یاسمین انتہائی تنہائی پسند خاتون ہیں۔ وہ روزانہ صبح 8 بجے آفس پہنچتی ہیں، شام کے 8 بجے وہ سفاری پارک چہل قدمی کرنے جاتی ہیں اور ٹھیک 9 بجے قصر نسیم واپس آ جاتی ہیں۔ رات کے ٹھیک 10 بجے قصر نسیم تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ محل کی اوپر والی منزل کے ایک کمرے سے نیلے رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی شیشوں سے باہر جھلکتی ہے، اور وہ بھی صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ بیگم یاسمین کے بارے میں میرا تجسس بہت بڑھ گیا تھا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہمارا بنگلہ قصر نسیم کے بالکل سامنے سڑک کی دوسری جانب واقع تھا۔ میں ہر رات قصر نسیم کو ٹھیک رات کے 10 بجے تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا دیکھتا۔ محل کی بلائی منزل کے درمیانی کمرے کے شیشوں سے ایک عجیب قسم کی روشنی نکلتی اور اس کے ساتھ ہی سپیرے کی بین کی پرسوز آواز فضا میں گونج اٹھتی۔ وہ چاند کی 14ویں رات تھی۔ فضا کچھ خاموش خاموش اور ہوا ٹھہری ہوئی تھی۔ میں چھت پر کھڑا ہوا تھا۔ اچانک قصر نسیم کے بائیں باغ سے ایک تیز نسوانی چیخ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ 7 سے 8 آدمی ایک گٹھڑی سی اٹھائے قصر نسیم سے باہر نکل رہے ہیں۔ اتنے میں دوبارہ وہی چیخ سنائی دی۔ حالات فوراً ہی میری سمجھ میں آ گئے۔ یاسمین کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ میں نے دیوانہ وار چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی اور فصیل کی دیوار کو پھلانگ کر قصر نسیم کے گیٹ کی طرف دوڑا۔ اتنے میں گیٹ سے گٹھڑی اٹھائے 4 آدمی باہر نکلے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان پر چھلانگ لگا دی۔ گٹھڑی ان کے کندھے سے نیچے گر پڑی۔ گیٹ سے 2 آدمی اور نکلے، ان کے ہاتھ میں چاقو تھے، انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ زمین پر پڑی گٹھڑی کھل گئی اور پھر میں نے اس میں سے بیگم یاسمین کو نکلتے دیکھا۔ ان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے رسی کے بندھن توڑ ڈالے اور پھر اس نے ان 2 آدمیوں کو بیک وقت ہاتھوں پر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ پھر یاسمین میری طرف پلٹی اور مجھے حملہ کرنے والوں سے بچایا، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ میرے ارد گرد میرے والد صاحب، والدہ اور دیگر رشتہ دار کھڑے تھے۔ میرے بائیں جانب یاسمین کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس وقت مجھے خون چڑھایا جا رہا تھا۔ پھر میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ جب میں دوبارہ ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یاسمین مجھ پر جھکی ہوئی ہے اور کوئی سیال شے میرے منہ میں انڈیل دی ہے۔ جیسے ہی وہ شے میرے حلق میں پہنچی، میرے سارے جسم میں ایک کپ کپی پیدا ہوئی اور مجھ پر ایک غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی حالت میں نمایاں فرق محسوس کیا۔ میں اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میں چند گھنٹوں میں موت کے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ خون بہت نکل گیا تھا۔ بیگم یاسمین نے میرے والدین اور ڈاکٹروں کی اجازت سے اپنے طور پر مجھے کچھ دوائیں استعمال کرانی شروع کر دیں۔ اب دن رات میرے سرہانے یاسمین بیٹھی رہتی۔ اس کے بالوں اور جسم سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی جو مجھے مسحور کر دیتی۔ یاسمین کے علاج کے 3 دن بعد میرے زخم حیرت انگیز طور سے بھرنا شروع ہو گئے۔ 1 ہفتے بعد یاسمین میرے والدین کی اجازت سے مجھے قصر نسیم لے آئی۔ اب میری صحت کافی اچھی ہو گئی تھی۔ یاسمین روزانہ 8 بجے شب مجھے ایک عجیب قسم کا قدرے تلخ مشروب پلا دیتی اور پھر میں صبح تک بڑی گہری اور پرسکون نیند سویا رہتا۔ کبھی وہ باغ میں لے جا کر سیر کراتی۔ ہم مختلف موضوعات پر باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کی معلومات بہت وسیع تھیں۔
خاص طور پر اسے دنیا بھر کے درختوں، جڑی بوٹیوں اور دیگر جنگلی پودوں کے بارے میں بڑا علم تھا۔ ایک رات یاسمین کسی کام سے قصر نسیم سے باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 10:30 بجے واپس لوٹی۔ وہ بڑی جلدی میں تھی۔ میں اس وقت اپنے بیڈ روم میں لیٹا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ یاسمین نے جلدی سے وہ خواب آور مشروب گلاس میں ڈالا اور اسے پی کر سو جانے کی تاکید کرتے ہوئے جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں سپیرے کی بین کی آواز کے بھید کو جاننے کی جستجو نے انگڑائی لی۔ میں اٹھ کر دبے پاؤں اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے بین کی آواز آ رہی تھی، اور آخر کار اس کمرے تک پہنچ گیا جس کی کھڑکی کے شیشوں سے نیلے رنگ کی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ شیشوں کے غیر شفاف ہونے کی وجہ سے اندر کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی لمحے میری نگاہ اوپر روشن دان پر پڑی۔ روشن دان کے شفاف شیشوں میں سے نیلی قسم کی عجیب سی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ روشن دان چھت سے ملا ہوا تھا۔ میں فوراً سیڑھیوں سے ہوتا ہوا اوپر پہنچا اور پھر اندر کا منظر دیکھ کر میرے ذہن میں طوفان سا اٹھنے لگا۔ حیرت اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے میرے دماغ کی رگیں تن گئیں اور میرا سر چکرانے لگا۔ کمرے کے اندر قالین پر ایک سیاہ فام سپیرا بیٹھا بین بجا رہا تھا، اور یاسمین برہنہ حالت میں نہایت بے خودی کے عالم میں بین کی دھن پر رقص کر رہی تھی۔ اس کے سرخ و سفید جسم سے عجیب قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور وہ ایک عجیب مستی کے عالم میں اس تلوار کو گھما گھما کر دیوانہ وار رقص کر رہی تھی۔ سپیرے کے سامنے تھال میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی کافوری شمع جل رہی تھی۔ سپیرا لپک لپک کر بین بجا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر یاسمین کے خلاف میرے دل میں نفرت و حقارت کا لاوا ابلنے لگا۔ یہ تھی اس کی پاکیزگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ اور دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے اتر آیا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ہوتے ہی حسب معمول یاسمین میرے روم میں آئی۔ بے خوابی سے میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ یاسمین نے ایک شان دلربائی سے مسکراتے ہوئے میری بیداری کا سبب پوچھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ روزانہ کی طرح سفید لباس میں ملبوس ایک پری لگ رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میرے ذہن میں اس سیاہ فام سپیرے کا عکس ابھر آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے بیوقوف اور لا علم سمجھتے ہوئے بہلا رہی ہے۔ میں نے کہا، خواب اتنے ڈراؤنے اور بھیانک ہوتے ہیں یاسمین صاحبہ کہ انسان چاہتا ہے جاگتا رہے۔ یہی میری بیداری کا سبب ہے۔ لیکن یاسمین میرے طنزیہ جملے کو نہ سمجھی۔ پھر میں نے اس سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ وہ یہ سنتے ہی چونک پڑی۔ جی کیا مطلب؟ یاسمین نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے یہاں آئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو بے جا زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اور پھر میں آپ کی کئی مصروفیات میں مخل بھی ہو رہا ہوں۔ شاہد صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے زحمت، اور وہ بھی مجھے؟ اور پھر میری دوسری مصروفیات کون سی ہیں؟ میری ساری مصروفیات تو آپ ہی کے دم سے ہیں، یاسمین نے کہا، اور اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں نے کہا، میں آپ کی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بھلا مجھ جیسا شخص جو صرف چند روز پہلے اتفاقاً آپ سے متعارف ہوا ہو، اس کی وجہ سے آپ بے چین کیسے ہو رہ سکتی ہیں؟ بہرحال میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن اب چونکہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہوں، اس لیے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اور پھر میں اسی دن قصر نسیم سے واپس اپنے گھر چلا آیا۔ گھر آ کر بھی میں قصر نسیم کی تلخ یادیں اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ واپسی کے 3 دن بعد تقریباً صبح 10 بجے جب میں اپنے باغ میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا،
تو گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ یاسمین اپنی مرسڈیز کو ڈرائیو کرتی ہوئی ہماری کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کھڑی کر کے سیدھی میری طرف آئی۔ میں نے رسمی طور پر اسے خوش آمدید کہا، لیکن وہ شاید میری نگاہوں کی برہمی محسوس کر چکی تھی۔ وہ بھوکھلا سی گئی اور کہنے لگی، شاہد صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خدا کے فضل سے اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیسے گوارا کی؟ شاہد صاحب، دراصل آج میں آپ کو ایک زحمت دینے حاضر ہوئی ہوں۔ کیا آپ مجھے وقت دے سکیں گے؟ فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ یہاں نہیں شاہد صاحب، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور نہ چاہنے کے باوجود میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی تیزی سے شہر کی حدود سے نکلی اور دریا کے کنارے کنارے ایک کچی سڑک پر مڑ گئی۔ کچھ دور جا کر یاسمین نے گھاس کے ایک قطعے پر دریا کے کنارے گاڑی روک لی۔ شاہد صاحب، میرے گھر میں آخری رات آپ نے رات کو پینے والی دوائی کیوں نہیں پی تھی؟ یاسمین نے اچانک مجھ سے سوال کیا۔ یاسمین صاحبہ، وہ میرا ذاتی فعل تھا جس کے لیے میں مجبور نہیں تھا، اور بھلا آپ کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے یاسمین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شاہد صاحب، میں محسوس کر رہی ہوں کہ اس رات سے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ یاسمین صاحبہ، بھلا آپ کو میری ناراضگی سے کیا، اور آپ کیوں فکر مند ہیں؟ اور پھر میرے خیال میں ہمارے تعلقات کچھ اتنے زیادہ گہرے بھی تو نہیں جہاں پر صرف ناراضگی کا اثر لیا جائے۔ میں نے کہا، یہی تو غم ہے شاہد صاحب، میں تو کسی حال میں بھی آپ کو ناراض ہوتے برداشت نہیں کر سکتی۔ قدرت نے مجھے جو چند لمحات آپ کی رفاقت میں عنایت کیے تھے، میں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں، جبکہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ یاسمین یہ کہتے کہتے رو پڑی۔ مجھ پر یاسمین کے رونے کا اور بھی برا اثر ہوا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے بیوقوف بنانے کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ غصے اور نفرت کے جذبات نے میرے ضبط کے بندھن توڑ دیے اور میں پھٹ پڑا۔ یاسمین صاحبہ، آپ حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش نہ کریں اور مجھے اس پر مجبور نہ کریں کہ میں آپ سے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کروں کہ میری وجہ سے آپ کے کئی ایک معمولات میں فرق آ گیا تھا، اور یہ صرف میری ہی ذات تھی جس کی وجہ سے آپ اپنے اس معزز مہمان کی بھی صحیح طریقے سے خاطر مدارت نہیں کر سکتی تھیں، جو آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ وہی آدمی ہے جس کے سامنے ناچتے ناچتے آپ وقار کے دامن کو تار تار کر کے پھینک دیتی ہیں۔ یاسمین مجھے حیرت سے دیکھ کر رو رہی تھی۔ مجھے یہی غم کھائے جا رہا تھا شاہد صاحب۔ آپ نے میری مجبوری اور بے بسی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر کے بھی مجھ سے ایک لفظ نہیں پوچھا، اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے بجائے مجھے مزید غم کے سمندر میں دھکیل دیا۔ آپ جو کچھ بھی کہیں خوب کہیں، آپ کو اس کا حق حاصل ہے، اور آپ کو بجا طور پر نفرت کرنے کا حق بھی حاصل ہے، لیکن میں آپ سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ یہ سب میری قسمت میں لکھا ہے، اور جب آپ مجھ سے ان تمام حالات کے بارے میں کچھ پوچھنا نہیں چاہتے تو میں بھی صبر شکر کر کے اپنی زندگی غموں کے سہارے جینے کی کوشش کروں گی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں بڑے بڑے غموں کو سہا ہے، میں اسے بھی سہ لوں گی۔ یاسمین کے ان الفاظ اور بے بسی سے رونے نے میرے جذبات کی شدت میں کچھ کمی کی، اور میں خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ آخر یاسمین میرے سامنے کن حالات سے پردہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اور آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ یاسمین سے اس کے حالات سنے جائیں۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا، یاسمین صاحبہ، چلیے اب واپس چلتے ہیں۔ یاسمین نے سر اٹھایا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ خدا جانے اس کی آنکھوں میں کون سی بات تھی
میں اپنے رویے اور الفاظ پر پشیمان ہونے لگا۔ یاسمین میرے گلے سے لگ گئی۔ اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ یاسمین کی حالت دیکھ کر میں خود پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالا، اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیو کرتا ہوا شیزان تک لایا۔ یاسمین، آج آپ میری مہمان ہیں۔ ہم لنچ شیزان ہی میں کریں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے یاسمین کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ لنچ ہم دونوں نے شیزان میں کیا اور پھر ہم دونوں کار میں بیٹھ کر سیدھے ہری پور کی طرف چلے۔ میں یاسمین کو کسی پرسکون سی جگہ لے جا کر اس کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ پھر ہری پور کی پرفضا مقام پر بیٹھ کر یاسمین نے اپنی داستان یوں شروع کی۔ ہم کراچی کے رہنے والے ہیں۔ میرے والد صاحب محکمہ مال میں ملازم تھے۔ میری والدہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ میری والدہ کی طرح ہی پرورش کر رہے تھے۔ اس وقت میرا نام یاسمین نہیں سلیم تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، مگر اب میں مکمل عورت ہوں۔ میری جنس بچپن ہی میں تبدیل کروا دی گئی تھی۔ جنس تبدیل کروا دی گئی؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز شاہد صاحب، آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں، ورنہ میری کہانی کا تسلسل برقرار نہ رہ سکے گا۔ بہت اچھا۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ میرا نام سلیم تھا۔ چونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا، لہٰذا میری پرورش انتہائی ناز و نعم سے ہو رہی تھی۔ والدہ کی وفات کے بعد میرے والد نے مجھے ان کی کمی بالکل محسوس نہیں ہونے دی۔ جمال میرے والد کے دوست تھے۔ وہ سندر بن کے رہنے والے تھے اور 2-3 سالوں کے بعد وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے قیمتی تحفے تحائف لاتے۔ میرے والد صاحب کی وہ بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ان کی دوستی کی بنیاد بھی ایک عجیب واقعہ سے پڑی تھی۔ ایک دفعہ میرے والد صاحب اپنے چند دوستوں کے ہمراہ سندر بن کے جنگلوں میں شکار کھیلنے کی غرض سے گئے۔ ایک پہاڑی ٹیلے سے اترتے وقت انہوں نے ایک شیر کو دیکھا جو ایک آدمی پر جھپٹنے ہی والا تھا۔ وہ آدمی جمال تھا اور اس کی پشت شیر کی طرف تھی۔ وہ شیر کے اس غیر متوقع حملے سے بالکل بے خبر تھے۔ میرے والد صاحب نے اپنی رائفل سے شیر کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور ایک ہی نشانے میں اسے گرا دیا۔ اس واقعے کے بعد سے جمال صاحب میرے والد صاحب کے دوست بن گئے اور دونوں ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میں جمال صاحب کو چچا جان کہا کرتا تھا۔ جمال صاحب بزنس مین تھے۔ جب میری عمر 10 سال کی تھی تو والد سخت بیمار ہو گئے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ ہمارے محلے کے پڑوسی میرے والد صاحب کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ایک دن جب میں اپنے بیمار والد کے سرہانے بیٹھا رو رہا تھا اور محلے کے چند بزرگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے کہ اسی وقت چچا جمال ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ میں ایک چیخ مار کر ان سے لپٹ گیا۔ چچا جمال میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میرے والد نے اشارے سے انہیں اپنے نزدیک آنے کے لیے کہا اور پھر انہوں نے میرا ہاتھ چچا جمال کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نہایت نکاہت بھری آواز میں کہا، بھائی جمال، میں سلیم کو اللہ کے بعد تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ آج سے تمہارا بیٹا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی جان آفریں کے حوالے کر دی۔ پھر والد صاحب کی تجہیز و تکفین کے بعد چچا جمال مجھے اپنے ہمراہ سندر بن لے گئے۔ سندر بن میں چچا جمال کا گھر شہری آبادی سے بہت دور ایک خوفناک جنگل کے بالکل آخری سرے پر ایک پہاڑی ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ وہ ایک عجیب سا گھر تھا۔ رات کو جنگلی جانوروں کی دہشت ناک آواز آیا کرتی تھی۔
کبھی کبھار جب شیر کے دھاڑنے کی آواز آتی تو میں چیخ مار کر چچا جمال سے لپٹ جاتا۔ آہستہ آہستہ میں ان حالات کا عادی ہو گیا۔ چچا جمال ہمیشہ مجھے جنگل میں سیر کرنے اور شکار کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ چچا جمال نے مجھے تمام مکان میں گھومنے پھرنے کی کھلی اجازت دے رکھی تھی، لیکن مکان کے عقب میں واقع 2 کمروں میں جانے سے منع کیا تھا۔ وہ کبھی کبھار سارا دن اور ساری رات انہی کمروں میں رہتے اور ان کمروں سے عجیب و غریب قسم کی دوائیوں کی بو باہر نکلا کرتی تھی۔ چچا جمال جب ان کمروں سے باہر نکلتے تو پسینے میں شرابور ہوتے تھے اور ان کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہکتی نظر آتی تھیں۔ چچا جمال مجھ پر بہت مہربان تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے کہ میں ان کے مرحوم دوست کی آخری نشانی ہوں۔ ہم جب بھی جنگل میں شکار کھیلنے جاتے تو چچا جمال مختلف جڑی بوٹیوں کی ایک بوری بھی ہمراہ لے جاتے۔ انہی حالات میں 1 سال گزر گیا۔ اب میری عمر 14 سال کی ہو گئی تھی۔ جنگل کی کھلی آب و ہوا اور شکار جیسی بہترین خوراک اور سخت محنت نے میری صحت کو قابل رشک بنا دیا تھا۔ ایک دن چچا جمال مجھے اپنے ہمراہ ندی کے کنارے لے گئے اور وہاں ہم نے مچھلی کا شکار کھیلا۔ ندی کے کنارے چچا جمال نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا سلیم، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تمہارے والد میرے بہترین دوست تھے اور میں بھی انہیں بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ اب صرف تم رہ گئے ہو اور میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ بیٹا، یہ دنیا لالچ کا گھر ہے۔ اس میں قدم قدم پر مصیبتوں اور مشکلات کی رکاوٹیں حائل ہیں۔ میری عمر اس وقت 80 سال ہے اور ان 80 سالوں میں نے خوشیاں کم اور غم زیادہ دیکھے ہیں۔ مجھے یہ تجربہ حاصل ہے کہ انسان کی اگر کوئی متعین شدہ منزل نہ ہو اور نہ ہی اسے اس کائنات کے اسرار و رموز کو دریافت کرنے کی لگن ہو اور وہ باقی لوگوں کی طرح ایک عام زندگی گزارنا ہی اپنا مقصود مان چکا ہو، تو وہ اس دنیا میں ایسی زندگی صرف دولت کے ذریعے گزار سکتا ہے۔ میں تمہارے متعلق بھی ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں۔ تمہاری بھلائی کی خاطر میں نے تمہارے لیے ایک راستہ تجویز کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں بہت بڑے آدمی بنو، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہ کروں۔ بیٹا، یہ سب باتیں میں تم سے صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت جلد میں اپنے اس مکان کو چھوڑ کر بہت دور کے سفر پر جا رہا ہوں۔ میری منزل نانگا پربت کی بلند چوٹیاں ہیں اور اس منزل کے حصول کے لیے میں نے اپنی تمام زندگی جنگلوں، بیابانوں اور بلند ترین پہاڑوں پر گزاری ہے۔ میں بزنس مین نہیں، سنیاسی ہوں اور میرا کام جڑی بوٹیوں کی تلاش ہے۔ میرے پاس بے انتہا دولت ہے اور یہ میں نے اپنے زور بازو اور فن کی برکت سے حاصل کی ہے۔ بیٹا، میرا پیشہ کیمیا گری ہے اور میں سونا بنانا جانتا ہوں۔ لیکن بیٹا، زندگی کے اس لمبے سفر میں نے جو کچھ کھویا، پایا اور دیکھا، اس سے میرے تجربے میں اضافہ ہوا ہے۔ بیٹا، میں ایک بہت لمبے سفر پر جا رہا ہوں اور تمہارے مستقبل کا فیصلہ میں نے تمہاری مرضی پر چھوڑا ہے۔ تمہارے لیے میرے ذہن میں 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ میں تمہیں اپنے ساتھ تمہارے شہر لے جاؤں اور وہاں تمہیں تمہارے والد کے کسی قابل اعتماد دوست کے حوالے کر دوں اور اسے تمہاری پرورش کے لیے کچھ رقم دوں۔ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ تم پڑھ لکھ کر ایک اچھے تعلیم یافتہ انسان بنو اور سکھ اور چین کی زندگی بسر کرو۔ تمہارے لیے دوسرا راستہ جو میرے ذہن میں ہے کہ تم میرے اس پرخطر اور کٹھن سفر پر میرے ساتھ رہو۔ بیٹا سلیم، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے چچا جمال کو بتایا کہ اب اس دنیا میں ان کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے نہ تو دولت چاہیے اور نہ ہی جاہ و حشمت۔
میرے لیے تو آپ جیسا ایک ہمدرد اور محبت کرنے والا چاہیے، اور میرا بھی یہی فیصلہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی روشنی چمک اٹھی۔ لیکن بیٹا میری ایک بات غور سے سنو، چچا جمال بولے۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں اس دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے تمہیں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا ہوگا۔ چچا جان، میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنے سے جدا نہ کریں، میں نے چچا جمال سے کہا۔ بیٹا میرا وعدہ ہے کہ میں تمام عمر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور کسی حالت میں بھی اپنے سے جدا نہ کروں گا، چچا جمال بولے۔ اور چچا جمال کا یہی ایک وعدہ میری تمام زندگی کا روگ بن گیا۔ دوسرے دن علل صبح ہم نے اپنا مکان چھوڑا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے چچا جمال نے مجھے ایک پہاڑی کھو میں، جو کہ ہمارے مکان کے عقب میں واقع تھی، لے گئے، اور پھر کافی دور اندر جا کر جہاں کھو ختم ہوئی، چچا جمال نے ایک ابھرے ہوئے پتھر کو اپنی طرف زور سے کھینچا۔ پتھر کھینچتے ہی ایک دہانہ سا نمودار ہوا، اور چچا جمال نے جھک کر دہانے کے اندر سے کوئی چیز اٹھا لی۔ مشعل کی روشنی میں جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ سونے کا ایک بڑا سا ڈلا تھا۔ جمال چچا نے سونے کا وہ ڈلا دوبارہ وہیں ڈال دیا، اور مجھے بتایا کہ اس دہانے کے اندر ایسے لاتعداد سونے کے ڈلے پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جمع کیے ہیں۔ چچا جمال بولے کہ زندگی کے کسی دور میں مجھے اس سونے کی ضرورت پڑے تو میں اس بات کا مجاز ہوں گا کہ ان کو کسی بھی طرح استعمال میں لاؤں۔ ابھرے ہوئے نوکیلے پتھر کو اندر دبانے سے دہانے کے منہ میں سے ہٹا کر پتھر دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا، اور ہم کھو سے باہر نکل کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہم 2 مہینے متواتر جنگلوں اور پہاڑوں میں سفر کرتے رہے اور آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ ہم سندر بن کے دشوار گزار اور خوفناک جنگل میں پہنچے۔ اس جگہ پہنچ کر چچا جمال نے اپنے ابتدائی سفر کے خاتمے کا اعلان کیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے یہاں بھی ویسا ہی مکان بنا ہوا پایا جیسا چچا جمال کا تھا۔ دونوں کی ساخت میں حیرت انگیز مشابہت تھی۔ اب یہی ہماری قیام گاہ تھی، اور زندگی ایک بار پھر اپنی پرانی ڈگر پر چلنے لگی۔ ایک دن چچا جمال نے مجھے بتایا کہ اب میری محنت کا وقت آ گیا ہے، اور مجھے نہایت مستقل مزاجی اور بلند حوصلے سے کام کرنا ہوگا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اب ہر روز رات کے 10 بجے چچا جمال نے مجھے ایک عجیب و غریب قسم کے رقص کی تربیت دینی شروع کر دی۔ میں روزانہ رات کے 10 بجے ناچنا شروع کرتا۔ چچا جمال خود بھی میرے ساتھ ناچتے اور مجھے رقص کے مختلف زاویوں کے متعلق سمجھاتے۔ یہ ایک نہایت ہی مشکل اور کٹھن کام تھا، اور میں اس سخت ریاضت سے تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پہلے مہینے مجھے روزانہ صرف آدھا گھنٹہ ناچنا پڑتا، دوسرے مہینے 1 گھنٹے، اور پھر 3 مہینوں کے بعد رقص کا وقت پورے 2 گھنٹے ہو گیا۔ رقص کے دوران چچا جمال ایک خاص قسم کی پتلی چھڑی کے ایک سرے کو آگ لگا کر اسے موم بتی کی طرح جلا کر ایک میرے سامنے اور ایک اپنے سامنے رکھ لیتے تھے۔ ہم دونوں کے ہاتھ میں 2 چھڑیاں ہوتی تھیں۔ رقص ختم ہونے کے ساتھ ہی چچا جمال اپنی چھڑی کی مدد سے جلتی ہوئی موم بتی نما مشعل پر وار کر کے اسے گراتے اور مجھے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے۔ پہل مجھے آخری وار کرنے میں سخت مشکل درپیش آئی، اور میرا وار ہمیشہ خالی جاتا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ناکامی مسلسل کامیابیوں میں بدلتی گئی، اور پھر میرا وار ٹھیک نشانے پر پڑنے لگا۔
3 مہینوں کے بعد جب میرے اس عجیب و غریب رقص میں پختگی پیدا ہوئی تو چچا جمال نے میرے ہاتھ میں بجائے چھڑی کے ایک نہایت ہی باریک دھار والی تلوار پکڑا دی۔ اب میرے سامنے ایک جلتی مشعل کے بجائے ایک کافوری شمع روشن ہوتی اور مجھے اس کے شعلے پر وار کرنا پڑتا۔ اسی دوران چچا جمال کہیں سے سپیرے والی بین بھی لے آئے۔ وہ بین بجاتے اور میں رقص کرنے میں محو رہتا۔ بین کے بالکل آخری سر پر چچا جمال مجھے ایک خاص قسم کا اشارہ کر دیتے تھے اور میں برق جیسی تیزی سے شمع کے شعلے پر تلوار سے حملہ کر کے اسے کاٹ کر رکھ دیتا اور شمع اپنی جگہ ساکت رہ جاتی۔ شعلے کے کٹ جانے سے چچا جمال نہایت خوش ہوتے اور مجھے شاباش دیتے۔ یہ عجیب و غریب رقص کرتے ہوئے پورا 1 سال گزر گیا اور میں نے اس فن میں مکمل مہارت حاصل کر لی۔ 1 سال کی ریاضت کے بعد ایک دن چچا جمال نے مجھ سے کہا کہ اب میرے اصل امتحان اور قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے جواباً کہا کہ میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اس رات چچا جمال نے مجھے ایک پڑیا پھانکنے کو دی۔ پڑیا پھانکتے ہی میں سو گیا۔ اب روزانہ چچا جمال سوتے وقت ویسی ہی ایک پڑیا پھانکنے کے لیے دیتے۔ 1 ہفتے کے بعد میں نے اپنے آپ میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی۔ میں نے چچا جمال سے یہ کیفیت بیان کی۔ چچا جمال بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہی تو وہ کٹھن اور مشکل امتحان ہے جس سے مجھے گزرنا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنی جنس تبدیل کر کے ایک مکمل عورت کا روپ دھارنے والا ہوں اور اس کے بعد جب میں ایک دوسرے اور آخری امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ مجھے دوبارہ مرد بنا دیں گے۔ میں نے یہ سب جان کر چچا جمال کے سامنے کسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے سوچا اگر وہ مجھے مرد سے عورت بنا سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی مشکل بات نہ ہوگی کہ وہ مجھے عورت سے دوبارہ مرد بنا دیں۔ 3-4 مہینے کے اندر اندر میری کیفیت بدلنے لگی۔ میرے بال بھی حیرت انگیز طور پر بڑھنے لگے، حتیٰ کہ میں مکمل عورت بن گئی۔ عورت بننے کے ساتھ ساتھ میرے لب و لہجے میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ چچا جمال مجھے اب یاسمین کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ انہی حالات میں نے اور چچا جمال نے سندر بن کے جنگلوں میں 2 سال گزار دیے۔ اب میں 17 سال کی ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ میرے جذبات اور احساسات اور ذہنی کیفیت بھی نسوانی رنگ اختیار کر چکے تھے۔ مجھے نسوانی عوارض بھی لاحق ہونے شروع ہو گئے تھے۔ 2 سال گزرنے کے بعد ایک دن چچا جمال نے مجھ سے کہا کہ یاسمین بیٹی اب ہم اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ہماری منزل نانگا پربت کے گہرے غار اور بلند ترین چوٹیاں ہیں۔ منزل مقصود پر پہنچ کر اگر ہم اپنی مہم میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک ایسا کارنامہ ہوگا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اگلے دن اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ہم لوگ اپنے پرخطر اور دشوار گزار لمبے سفر پر روانہ ہوئے۔ سندر بن کے جنگلوں سے ہوتے ہوئے ہم نے ہمالیہ کے بلند سلسلہ کوہ کا راستہ لیا۔ ہمارا سفر نہایت ہی دشوار گزار تھا، لیکن یہ ایک عجیب بات تھی کہ ایک خاص قسم کی بوٹی کا رس پی کر مجھے اور چچا جمال کو نہ بھوک پیاس ستاتی اور نہ ہی تھکاوٹ محسوس ہوتی۔ چچا جمال کو یہ بوٹی ہمالیہ کی ترائی میں ملی تھی۔ ہمالیہ کے پہاڑ سے نکلتے نکلتے ہمیں پورے 10 ماہ لگ گئے اور پھر ایک دن جب کہ ہم لوگ ایک برفیلے پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر پہنچے تو چچا جمال نے چلاہ کر کہا، یاسمین بیٹی وہ رہیں نانگا پربت کی چوٹیاں۔ اور میں نے سامنے کی طرف دیکھا تو فطرت کی دلکش رعنائیاں سمیٹے نانگا پربت کی بلند ترین چوٹیاں آسمان کو چھو رہی تھیں۔
نانگا پربت پر جمی ہوئی برف سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سامنے شیشے کا ایک بلند ترین پہاڑ آ گیا ہو۔ سورج کی کرنیں جب نانگا پربت کی چوٹی پر پڑتیں تو وہ انہی کرنوں کو 7 مختلف رنگوں میں منعکس کر کے فضا میں منعکس کر دیتی تھی۔ یہ ایک عجیب روح پرور نظارہ تھا اور میں دیر تک کھڑی اسے دیکھتی رہتی۔ نانگا پربت کے دامن میں ایک کٹورا نما جھیل واقع تھی۔ چچا جمال نے اسی جھیل کے کنارے ایک کشادہ غار میں ڈیرا ڈال دیا۔ چچا جمال روزانہ صبح سویرے کسی خاص چیز کی تلاش میں نکل جاتے اور پھر شام ڈھلے واپس آتے۔ ایک دن چچا جمال دوپہر کے وقت واپس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ ان کی مطلوبہ چیز انہیں مل گئی ہے۔ اگلے دن صبح سویرے ہم دونوں نے اپنا سامان اٹھایا اور جھیل کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ چلتے چلتے ہمیں جھیل میں سے پانی کی ایک پتلی سی شاخ نکلتی ہوئی ملی۔ یہ شاخ کچھ دور جا کر ایک پہاڑ کے دہانے میں گر رہی تھی۔ چچا جمال نے اپنے تھیلے میں سے ایک کیمیاوی مشعل نکالی اور اسے جلا کر ہم دونوں غار کے اندر گھس پڑے۔ غار میں ہم جتنا آگے بڑھتے رہے ہمیں گرمی کا احساس ہونے لگا۔ آخر کار ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر گرمی ناقابل برداشت تھی۔ ہمارے پاؤں کے نیچے سے گزرتا ہوا جھیل کا پانی اب ناقابل برداشت حد تک گرم ہو گیا تھا اور اب وہ بخارات کی شکل اختیار کرنے لگ گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر چچا جمال نے مشعل میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور خود اپنے تھیلے سے کچھ گولیاں نکالیں۔ ایک گولی مجھے نگل جانے کے لیے دی اور ایک خود اپنے منہ میں رکھ لی۔ گولی نگلتے ہی ہم نے گرمی کی شدت میں حیرت انگیز کمی محسوس کی۔ اب غار میں آگے کی جانب پانی نہیں تھا بلکہ اس نے اپنا رخ دائیں طرف ایک ڈھلوان کی طرف موڑ دیا تھا۔ ہم غار میں آگے کی جانب بڑھتے رہے۔ اب غار کشادہ ہوتا چلا گیا تھا اور پتھروں کی رنگت سیاہی مائل سے سفیدی مائل رنگت میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ آگے پہنچ کر غار کے پتھر سفید چونے کی طرح ہو گئے اور ان میں سے ایک عجیب طرح کی روشنی نکل رہی تھی۔ یہاں پر چچا جمال نے مشعل بجھا دی کیونکہ غار میں خوب روشنی تھی۔ انہوں نے مجھے کپڑے اتارنے کو کہا۔ چچا جمال نے میرے ہاتھ میں ایک بوتل تھما دی اور اس کے تیل کو اپنے جسم پر لگانے کو کہا۔ میں نے اس تیل سے اپنے سارے جسم کی مالش شروع کر دی۔ تیل لگنا ہی تھا کہ میرے جسم سے ایک تیز قسم کی ناگوار سی بو آنے لگی۔ چچا جمال نے اس کے بعد میرے ہاتھ میں میری رقص والی تلوار تھما دی اور خود بین لے کر بیٹھ گئے۔ بین بجانے سے پہلے چچا جمال نے مجھ سے کہا کہ تمہارے جسم سے جو بو آ رہی ہے وہ ناگ راجا کے جسم سے اٹھنے والی بو کی طرح ہے۔ یہ بو ناگ رانی کو مست کر دے گی۔ میرے بین بجانے پر ناگ رانی جو کہ اس غار کے اندرونی گوشوں میں رہتی ہے باہر نکل آئے گی۔ اس کا رنگ بالکل سفید ہوگا اور اس کے سر پر تاج ہوگا۔ اس کے منہ سے خوفناک پھنکار نکلنے کی آواز آئے گی اور منہ سے دھواں بھی نکلے گا۔ لیکن مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ناگ رانی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناگ رانی کو دیکھتے ہی تم رقص شروع کر دینا اور جب بین کا ناگی راگ ناگ رانی کو مست کر دے اور وہ بھی تمہاری طرح ناچنے لگے اور ناچتے ناچتے جب وہ اپنی دم پر کھڑی ہو جائے تو اس وقت تم اس کے سر پر تلوار سے وار کر کے اس کا پھن کاٹ دینا۔ چچا جمال کی ہدایت کو ذہن نشین کر کے میں ناگ رانی کا انتظار کرنے لگی۔ چچا جمال نے بین بجانا شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے ایک تیز پھنکار کی آواز سنی اور میں دہشت اور خوف سے سن ہو کر رہ گئی جب میں نے اپنے سامنے تقریباً 1 گز لمبی سفید رنگ کی ایک خوفناک ناگن کو غار کے اندر سے نمودار ہوتے دیکھا۔ یہ ناگ رانی تھی۔ اس کا رنگ بالکل سفید تھا
اور پھن پر سرخ سرخ دھبے۔ اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا اور جسم سے ایک عجیب طرح کی نیلی روشنی۔ اس کا پھن بہت چوڑا تھا اور اس کی آنکھیں، خدا کی پناہ، بالکل انسانی آنکھوں سے مشابہ اور نہایت حسین تھیں۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کر رک گئی اور ٹکٹکی باندھ کر میری آنکھوں میں گھورنے لگی۔ میں اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ چچا جمال نے اپنی بین ناگرانی کے سامنے لہرائی اور مجھے کندھے سے ایک ٹھوکا دیا۔ میں سنبھل گئی اور اپنا رقص شروع کر دیا۔ ناگرانی نے چچا جمال پر ایک زوردار پھنکار ماری، لیکن چچا جمال نے اس کا وار خالی کر دیا اور میرے پیچھے آ گئے۔ اسی وقفے میں مکمل طور پر سنبھل گئی۔ میں مختلف زاویوں سے ناگرانی کے آگے لہرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے مرکز کو بدلتی جاتی تھی۔ ناگرانی نے مجھ پر کئی حملے کیے، لیکن میں نے اس کا ہر وار بڑی پھرتی سے بچایا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی خوفناک کشمکش کے بعد جب بین کا ناگی رقص اپنے عروج پر پہنچ گیا تو اچانک ناگرانی نے ایک زوردار انگڑائی لی اور مستانہ وار اپنی دم پر کھڑے ہو کر رقص شروع کر دیا۔ اب میرے لیے اس کے وار کو خالی جانے دینا نہایت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ میرے رقص کے ہر بدلتے زاویے کے ساتھ ناگرانی کا جسم بھی مقناطیسی طور پر اسی طرف ہو جاتا۔ ناگرانی کی آنکھوں کا حسن اور جادو بڑھتا ہی گیا، اور پھر میرے ذہن پر مدہوشی اپنا اثر جمانے لگی۔ اسی اثناء میں چچا جمال نے بین پر اپنا مخصوص اشارہ دیا اور جیسے میں ہوش میں آ گئی، اور پھر دوسرے ہی لمحے میری تلوار برق رفتاری سے لپکی اور ناگرانی کا پھن تن سے جدا زمین پر لوٹ رہا تھا۔ اس کا جسم اسی طرح ایک چھڑی کی مان تنہا کھڑا تھا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گر پڑا۔ چچا جمال نے بین بجانی بند کر دی اور جلدی سے ناگرانی کے سر اور بقیہ جسم کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالا، اور ہم غار سے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر چچا جمال نے آگ جلائی اور ناگرانی کے جسم کو بھون کر مجھے کھلایا۔ میں نے بھی بلا تامل اسے مچھلی کی طرح کھایا۔ رات ہم نے جھیل کے کنارے گزارنے کا فیصلہ کیا اور پھر ہم دونوں سو گئے۔ آدھی رات کے وقت جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی کہ میری جلد کی رنگت بالکل سفید ہو گئی اور میرے جسم سے ایک عجیب مسحور کن خوشبو کے نکلنے کے ساتھ ایک عجیب طرح کی نیلی روشنی بھی پھوٹ رہی ہے۔ یہ روشنی بالکل ویسی ہی تھی جیسی کہ اس غار کے اندرونی حصے کے پتھروں اور ناگرانی کے جسم سے نکل رہی تھی۔ میرے جسم سے نکلنے والی خوشبو نے میرے ذہن کو ایک عجیب طرح کا سرور دیا اور میں دوبارہ سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنے جسم میں ایک خاص قوت اور توانائی محسوس کی۔ میں نے جب آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو میں دنگ رہ گئی کہ میرا چہرہ گلاب کے پھول کی رنگت اختیار کر گیا ہے، اور میری آنکھوں میں ناگرانی کی آنکھوں کا حسن اور چمک پیدا ہو گئی تھی۔ چچا جمال نے جب میری حالت میں یہ تبدیلی دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور مجھے میری کامیابی پر مبارکباد دی۔ اور پھر اسی دن ہم نانگا پربت کی بلند ترین چوٹیوں پر چڑھنے کے لیے عازم سفر ہوئے۔ چڑھائی سخت دشوار گزار تھی اور پہاڑ پر سوائے برف کے دوسری کسی چیز کا نام نہ تھا۔ جہاں بھی نظر جاتی برف ہی برف نظر آتی۔ نانگا پربت کو اگر برف کا پہاڑ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اکثر جگہوں پر ہم سلاخوں اور رسوں کی مدد سے چڑھتے تھے۔ ہم مسلسل 1 ماہ اوپر چڑھتے رہے اور موت کے منہ سے بچتے رہے۔ آخر کار ہم نانگا پربت پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ یہاں ایک عجیب قسم کی دھند پھیلی ہوئی تھی اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، لیکن مجھے نہ تو سردی لگ رہی تھی اور نہ ہی سانس لینے میں کوئی دشواری پیش آ رہی تھی۔
جبکہ چچا جمال ہر 6 گھنٹے بعد اپنے تھیلے سے ایک بوتل نکال کر اس میں بھرے ہوئے کسی سیال مادے کا ایک گھونٹ لے لیا کرتے تھے۔ چوٹی پر پہنچ کر چچا جمال نے مجھ سے ایک برفیلی چٹان پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود کسی پناہ گاہ کی تلاش میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد چچا جمال واپس آئے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ کچھ دور چل کر چچا جمال نے مجھے اپنے پیچھے ایک غار میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ غار گو کہ اتنا کشادہ نہ تھا، لیکن پھر بھی اس میں رات بسر کرنے کے لیے جگہ کافی تھی۔ ہم نے رات وہیں گزار دی۔ دوسرے دن صبح چچا جمال غار سے نکل کر چل دیے۔ دوپہر اور پھر شام ہوئی، لیکن چچا جمال واپس نہ آئے۔ مجھے مختلف قسم کے وسوسوں اور اندیشوں نے گھیر لیا۔ میں نے رات وہیں گزاری اور پھر صبح طلوع ہونے پر غار سے نکلی۔ اس وقت خوب دھند پھیلی ہوئی تھی اور چند قدم آگے کچھ نہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے چچا جمال کو کئی آوازیں دیں، لیکن بے سود۔ کافی تلاش کے باوجود ان کا سراغ نہ ملا۔ مجھے رہ رہ کر یہی اندیشہ پریشان کیے دے رہا تھا کہ خدا نخواستہ کہیں چچا جمال برف پر سے پھسل کر کسی گہرے کھڈ میں نہ جا گرے ہوں۔ جوں توں کر کے میں نے رات غار میں گزاری۔ تیسرے دن جب چچا جمال کے آنے کی امید ختم ہو گئی تھی کہ اچانک دور سے چچا جمال آتے دکھائی دیے۔ نزدیک آنے پر میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی اور وہ نہایت ہی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ چچا جمال نہایت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں ان کی آخری منزل کا راستہ مل گیا ہے اور اب جلد ہی انہیں اپنی زندگی بھر کی محنت کا پھل ملنے والا ہے۔ چچا جمال بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اب تک انہیں جو بھی کامیابی ملی ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہم غار سے روانہ ہوئے۔ اب نہایت ہی مشکل ترین اور پھسلواں اترائی شروع ہو گئی تھی۔ ہم شام ڈھلے تک چلتے رہے اور آخر کار ایک غار میں رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے سخت برف باری شروع ہو گئی تھی۔ یہ ایک خوفناک دن تھا۔ برف کے بڑے بڑے تودے اور چٹانیں ہمارے سامنے اور ارد گرد گر رہی تھیں اور آسمان پر تاریکی چھا گئی تھی۔ چچا جمال نے مجھ سے کہا کہ یہ طوفان کم از کم 1 ہفتہ رہے گا۔ ہم تقریباً 4 دن اسی غار میں رہے اور چچا جمال کی ایجاد کردہ خوراک پر، جو کہ 1 گولی صبح اور 1 گولی شام پر مشتمل تھی، گزارا کرتے رہے۔ 4 دن کے بعد طوفان غیر متوقع طور پر تقسیم ہو گیا تھا اور آسمان صاف ہونا شروع ہو گیا۔ مطلع صاف ہونے پر ہم غار سے نکلے اور مسلسل 3 دن تاریک کھڈوں اور گہرائیوں میں اترتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم پاتال کی گہرائیوں اور دنیا کے نچلے حصے میں سفر کر رہے ہیں۔ ناگا پربت کی برفیلی چوٹیاں اب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھیں۔ آخر کار ایک دن چچا جمال نے دور سے مجھے ایک غار کا دہانہ دکھایا۔ غار کے ارد گرد پہاڑ بالکل سفید چونے جیسا لگ رہا تھا۔ میں یہی سمجھی کہ یہاں بھی برف جمی ہوئی ہے، لیکن وہ برف نہیں تھی۔ پہاڑ کا رنگ سفید تھا اور غار کے دہانے سے سفید قسم کا دھواں نکل رہا تھا۔ چچا جمال نے مجھے بتایا کہ یہی غار ان کی امیدوں اور تمناؤں کا مرکز ہے اور یہی غار دنیا کے عظیم ناگ راجا کا مسکن ہے۔ وہ عظیم ناگ راجا کہ جس کے ساتھ اگر ناگ رانی کا ملاپ ہو جائے تو وہ دونوں انسانی روپ دھار لیں اور مافوق الفطرت طاقت کے مالک بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں۔ میری بیٹی یاسمین، چچا جمال مجھ سے بولے، میں نے اپنی تمام عمر ناگ راجا کے حصول کے لیے گزار دی ہے۔ اس کے لیے میں نے صحراؤں، بیابانوں اور جنگلوں کی خاک چھانی ہے، لیکن ناگ راجا کو اگر کوئی زیر کر سکتا ہے تو وہ صرف تمہاری ذات ہے۔
اگر تم اس مرحلے میں بھی کامیاب ہو گئیں تو تمہاری یہ کامیابی دنیا بھر کے سنیاسیوں اور سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دے گی۔ یہ ہمارا ایک ایسا کارنامہ ہوگا جس کا مشاہدہ اس کرۂ ارض پر نہ تو پہلے کسی نے کیا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ میری بیٹی، یہ عظیم کارنامہ سر انجام دینے کے لیے ہمیں 2 دن انتظار کرنا ہوگا۔ تیسری رات چاند کے حساب سے پورنماشی کی رات ہے۔ اس رات تم کو اپنے حیرت انگیز رقص کا کمال دکھانا ہوگا۔ میں بین پر ناگی راگ بجاؤں گا اور میرے بین بجانے کے ساتھ ہی تم اپنا رقص شروع کر دو گی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ پورنماشی کی رات کو جب ناگ راجا اپنا پسندیدہ راگ سنے گا تو وہ ضرور اس کے لیے اپنے مسکن سے باہر آئے گا اور پھر اسے تمہارے جسم سے نکلتی ہوئی ناگ رانی کی خوشبو اپنی جانب کھینچے گی، کیونکہ تمہارے جسم میں ناگ رانی کا خون مل چکا ہے۔ صدیوں سے ناگ راجا ناگ رانی کے انتظار میں ہے، اور جب تمہارے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو اور پھوٹتی ہوئی روشنی ناگ راجا کے سامنے فضا میں بکھرے گی تو وہ اپنی زندگی کی تمام قوت اور شباب کے ساتھ مست ہو کر دیوانہ وار ناچے گا اور لہرائے گا، اور اپنی مافوق الفطرت طاقت کی بدولت اپنے جسم کی ہیئت بدل کر رکھ دے گا۔ ناگ راجا صدیوں سے اپنے انسانی سر کے ساتھ سانپ کا جسم رکھتا ہے، اور ابھی تک ناگ رانی سے ملاپ نہ ہونے کی وجہ سے اس قابل نہ ہو سکا کہ اپنے سانپ والے جسم سے نجات حاصل کر سکے اور مکمل طور پر انسانی روپ دھار کر اپنی مافوق الفطرت طاقت سے اٹھ سکے۔ ناگ راجا کی بے پناہ قوت و طاقت جو وہ تمہارے سامنے اپنے رقص میں ظاہر کرے گا اس کے سیاہ رنگ کو سفیدی میں تبدیل کر دے گی، اور اس کے جسم سے ویسے ہی روشنی پھوٹنے لگے گی جیسی کہ ناگ رانی کے جسم سے پھوٹ رہی تھی۔ تمہیں ناگ راجا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر مقابلہ تمہاری اور ناگ راجا کی قوت ارادی کا ہے۔ میری بیٹی، کوشش کرنا کہ تم ناگ راجا کی آنکھوں کی بے پناہ کشش سے سحر زدہ نہ ہو جاؤ۔ ناگ راجا اپنے رقص کے مکمل شباب پر پہنچنے سے پہلے تمہیں نہیں چھوئے گا۔ اس کا رقص شباب پر اس وقت پہنچے گا جب اس کا جسم بالکل سفید ہو جائے گا۔ اس کے جسم سے بے پناہ چکا چوندھ پیدا کرنے والی روشنی کا اخراج ہوگا، اور جب اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو جائیں تو اس وقت تمہیں اپنے کمال فن کو بروئے کار لاتے ہوئے ناگ راجا کے سر پر حملہ کر کے اسے گردن سے جدا کرنا ہوگا۔ اگر تمہارا وار صحیح پڑا اور ناگ راجا کا سر تن سے جدا ہو گیا تو سمجھو کہ ہم نے دنیا جہان کے خزانے پا لیے اور ہم تمام دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اور بیٹی، اگر تمہارا نشانہ چوک گیا اور ناگ راجا تمہیں بوسہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو ناگ رانی کا ملاپ اسے انسانی روپ دھارنے کے قابل بنا دے گا۔ وہ مکمل انسانی روپ دھار سکے گا، پھر اس کے پاس مافوق الفطرت طاقتیں ہوں گی۔ وہ تمہاری اصلیت سے واقف ہو جائے گا اور پھر تم سے اور مجھ سے اپنی ناگ رانی کا انتقام لے گا اور ہمیں بھسم کر کے رکھ دے گا۔ وہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک تباہی اور بربادی کا سامان ہوگا۔ وہ سارے جہان کو جلا کر راکھ کر دے گا اور اپنے انتقام کی آگ بجھائے گا۔ ناگ راجا کو ختم کر کے تم نہ صرف مجھے میرا گوہر مقصود بخشو گی بلکہ یہ تمام انسانیت پر تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے چچا جمال کی تمام ہدایات غور سے سنی اور انہیں ان پر مکمل عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اور پھر تیسری رات پورنماشی کی رات تھی۔ چاند آسمان کی وسعتوں سے اپنی ٹھنڈی اور خنک چاندنی ناگا پربت کی چوٹیوں اور اس کے گہرے کھڈوں پر یکساں طور سے اور ایک عجیب شان بے نیازی سے بکھیر رہا تھا۔ یہ ایک عجیب سا سماں تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے چچا جمال اور میں ناگ راجا کے غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگے۔
غار کے باہر چچا جمال نے ایک کھلی اور ہوادار جگہ کا انتخاب کیا اور پھر مجھے اپنے جسم سے تمام کپڑے اتارنے کے لیے کہا۔ انہوں نے خود بھی اپنے تمام کپڑے اتار دیے۔ میں نے دیکھا کہ چچا جمال کا جسم ہڈیوں کا پنجر لگ رہا تھا۔ ان کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور تمام جسم پر گوشت کا نام نہیں تھا۔ چچا جمال نے اپنے تھیلے سے ایک بڑی سی بوتل نکالی اور اس میں پڑے ہوئے تیل سے اپنے تمام جسم کی مالش کی۔ اس کے بعد چچا جمال نے مجھے اپنی تلوار دی اور بین سنبھالی اور مشہور ناگی راگ بجانا شروع کر دیا، اور میں نے اپنے عجیب و غریب رقص کا آغاز کیا۔ مسلسل 1 گھنٹے تک چچا جمال بین بجاتے رہے اور میں غار کی طرف منہ کر کے ناچتی رہی۔ بین بجاتے بجاتے چچا جمال کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی تھیں۔ میں بھی پسینے میں شرابور تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد غار کے اندر سے مدھم گھنٹیوں کی سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین پر پتھر کوٹنے والا انجن چل رہا ہو۔ چچا جمال نے مجھے ناگ راجا کی آمد کا اشارہ کیا اور میں چوکنی ہو کر غار کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر جیسے کہ میرے پاؤں سن ہو کر رہ گئے ہوں۔ دہشت اور خوف سے اتنی قریب تھی کہ میں بے ہوش ہو کر گر نہ جاؤں، لیکن میری قوت ارادی نے مجھے سنبھالا دیا اور میں نے رقص جاری رکھا۔ ناگ راجا کا دھڑ سانپ کا تھا اور بالکل سیاہ۔ وہ انسانی جسم جتنا موٹا تھا اور اس پر سیاہ گھنے بال تھے۔ وہ تقریباً 2 گز لمبا تھا۔ اس کا سر بالکل انسانوں جیسا تھا اور اس پر ایک تاج رکھا ہوا تھا جس میں سے نیلے رنگ کی تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل انسانوں جیسی دلکش اور مسحور کن تھیں۔ اس کی پلکیں بالکل نہیں جھپک رہی تھیں۔ ناگ راجا ایک شاہانہ وقار سے اپنے مسکن سے نکلا۔ اس نے غار سے نکل کر 2-3 بار ادھر ادھر دیکھا اور فضا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے خوب غور سے چچا جمال کو بین بجاتے دیکھا اور پھر اچانک اس کی آنکھیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ میری طرف بڑھا اور مسلسل مجھے گھورتا رہا۔ یہ ایک عجیب دہشت ناک منظر تھا۔ میں اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلسل اس سے اپنے آپ کو بچا رہی تھی۔ چچا جمال کی بین میں بے تحاشا جوش پیدا ہو گیا تھا اور وہ خود بھی ایک سانپ کی طرح لہرا رہے تھے۔ میرا رقص بھی نہایت جوش و خروش سے جاری تھا۔ اب میرے جسم سے خوشبو کی لپٹیں اور بھی تیزی سے نکلنے شروع ہو گئی تھیں۔ میرے جسم سے نکلنے والی شعاعیں مسلسل ناگ راجا کی آنکھوں پر پڑ رہی تھیں۔ ناگ راجا بھی مست ہو کر لہرانے لگا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا دھڑ زمین سے اٹھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی دم کے سہارے زمین پر بالکل سیدھا ایک انسان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب آ گیا تھا اور اس کی آنکھیں مسلسل میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں ناگ راجا کی آنکھوں میں جیسے ڈوب رہی تھی۔ میں بار بار اپنی تمام تر قوت ارادی کو بروے کار لا کر ناگ راجا کی آنکھوں کی جادوئی کشش سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ بہت جلد میں مکمل طور سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اسی اثناء میں چچا جمال نے بین بجاتے بجاتے راگ میں 1-2 ہچکیاں سی لیں۔ راگ کے تسلسل میں اس رکاوٹ سے ناگ راجا نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور یہی وقفہ مجھے اس کی آنکھوں کی کشش سے نجات دلا سکا۔ اب بین کی آواز بلند سے بلند تر ہو گئی اور ناگ راجا بھی اپنی پوری قوت سے میرے رقص کے مختلف زاویوں پر لہرا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ناگ راجا کی آنکھیں اب میرے ذہن کو فرار کا دوسرا موقع نہیں دینا چاہتی ہیں۔ ناگ راجا اب اپنی مادی طاقت و قوت کا مظاہرہ میرے فرار کے خلاف کر رہا تھا۔ اب اس کی جلد کی رنگت بدلنی شروع ہو گئی تھی۔
پہلے اس کی جلد نیلی اور پھر سرخ ہوتی چلی گئی، جیسے کہ اس کے جسم میں خون دوڑ رہا ہو۔ اب اس کی سرخی مائل رنگت سبزی مائل رنگت میں تبدیل ہو گئی تھی اور پھر اس کی جلد بالکل سفید ہو کر نیلی روشنی دینے لگی۔ اب ناگ راجا کا رقص اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ جھوم رہا تھا، لہرا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی کشش نے مجھے بالکل سحر زدہ کر دیا۔ اب میں اسے دیکھ کر اسی کی طرح لہرا رہی تھی۔ میری قوت مدافعت نے بالکل جواب دے دیا تھا اور پھر اسی لمحے ناگ راجا کے منہ سے ایک انسانی آہ جیسی آواز نکلی۔ اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اس میں سے آگ کے لپکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے اور آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ اور پھر اسی وقت میں نے چچا جمال کی طرف سے ان کا مخصوص اشارہ دیکھا۔ میں نے اپنے حواس اکٹھے کیے اور پھر میری تلوار بجلی کی طرح لپکی اور ناگ راجا کا سر اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ ناگ راجا کا سر زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب بھی مسلسل مجھے گھور رہی تھیں۔ اف میرے خدا! ان آنکھوں میں اس وقت کتنی بے بسی تھی۔ ناگ راجا کے منہ سے شعلے نکلنا بند ہو گئے اور وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا گیا۔ اس کا سر اب انسانی روپ سے سانپ کے سر میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا اور بقیہ جسم بھی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ چچا جمال نے بین بجانی بند کر دی۔ وہ دیوانہ وار ناگ راجا کے سر پر جھپٹ پڑے، اسے اٹھایا اور اسی وقت اسے ایک بڑے سے پتھر پر رکھ کر ایک دوسرے پتھر کی مدد سے اسے کوٹا اور اس کی چٹنی سی بنا کر فوراً ہی کھا گئے۔ انہوں نے ایک فلک شگاف قہقہہ لگایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ میں یہ تمام واقعہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے اٹھا کر پہن لیے۔ چچا جمال نے بھی اپنے کپڑے پہنے اور بغیر ایک لفظ بولے اپنے غار کی طرف چل دیے۔ میں بھی اپنے غار میں داخل ہوئی۔ چونکہ میں بے تحاشا تھکی ہوئی تھی اور دماغ پر اب بھی وہ مدہوشی کے اثرات باقی تھے، لہٰذا جلد ہی سو گئی۔ دوسرے دن صبح معمول سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ کھلی اور میں غار سے باہر نکلی۔ کچھ دیر میں سورج طلوع ہوا لیکن اس میں حدت نام کو بھی نہیں تھی۔ میں ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھ گئی اور ناگ راجا کے غار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی میں رات کے گزرے ہوئے واقعات پر غور کر رہی تھی کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میں حیرت و خوف سے دنگ رہ گئی۔ میرے پیچھے چچا جمال نہیں تھے بلکہ 25-26 سال کا ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر چچا جمال کے کپڑے تھے اور اس کا چہرہ ناگ راجا کا سا۔ تم کون ہو؟ بمشکل میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور میں غار کے اندر دیکھنے لگی۔ ڈرو مت لڑکی، میں جمال ہوں۔ جمال، وہ انسان جس نے اپنی ساری زندگی صرف آج ہی کے دن کے طلوع ہونے کے لیے برباد کر دی تھی، جس نے اپنی تمام عمر میں کسی دنیاوی آرام و آسائش کا تصور بھی گناہ سمجھا اور وہ سب کچھ صرف آج کے لیے کیا تھا۔ لڑکی، آج میں ایک مافوق الفطرت انسان ہوں، ناگ راجا کی تمام تر صلاحیتوں اور طاقتوں کا مالک، بلکہ اس سے بڑھ کر، کیونکہ ناگ راجا کے پاس انسانی جسم نہیں تھا اور جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو میں ایک طاقتور جسم رکھتا ہوں۔ میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں جو کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اپنی ایک ضرب سے بڑی چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک سکتا ہوں، سمندر کی لہروں پر چل سکتا ہوں اور ہواؤں میں اڑ سکتا ہوں۔ میرے لیے موت نہیں ہے، کیونکہ اب کوئی بھی انسان مجھے نہیں مار سکتا، اور اب یہ تمام کرنے پر قادر ہونے کے بعد میرا سب سے پہلا کام اس ظالم حسین ناگن کی تلاش ہوگا جس نے مجھے دھتکارا تھا،
جس کی وجہ سے میں نے اپنی تمام زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں گزار دی۔ لڑکی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں کسی انسانی بستی کے قریب پہنچا سکتا ہوں۔ جمال نے یہ تمام باتیں ایک ہی سانس میں کہہ ڈالیں اور میں دم بخود انہیں دیکھتی رہی۔ چچا جان، آپ کے سوا اس دنیا میں میرا کون ہے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ تمام عمر مجھے اپنے سے جدا نہیں کریں گے، میں چچا جان سے بولی۔ لڑکی، اب تم میرے ساتھ زندگی کے کسی موڑ پر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم ایک کمزور، بے بس اور فانی انسان ہو، جبکہ میں مافوق الفطرت طاقتوں کا ایک لافانی سرچشمہ۔ نہ تم اب میرا ساتھ دے سکتی ہو اور نہ ہی مجھے تمہاری ضرورت ہے، جمال بولے۔ چچا جان، آپ نے تو مجھ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ مجھے عورت سے دوبارہ مرد بنا دیں گے۔ آخر تمام عمر آپ کے بغیر میں عورت بن کر اس دنیا میں کیسے رہ سکوں گی، جبکہ آپ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں نے رو رو کر چچا جمال سے کہا۔ لڑکی، تمہیں دوبارہ مرد بنانا میرے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں، لیکن میں اس بوٹی کے لیے جو کہ ہمالیہ کی ترائی میں برسات کے موسم میں پیدا ہوتی ہے انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے جلد از جلد اس ظالم ناگن کے پاس پہنچنا ہے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہمالیہ کی ترائی میں اتار دوں گا۔ تم خود وہ بوٹی تلاش کر لینا اور اس کے مسلسل 40 روز کے استعمال سے تم دوبارہ مرد بن جاؤ گی، چچا جمال بولے۔ چچا جان، مجھے تو اس بوٹی کی کوئی پہچان نہیں ہے، میں جمال سے بولی۔ لڑکی، اس بوٹی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی لمبائی تقریباً 1 فٹ کے قریب ہے، اس کا تنا سبز ہوتا ہے اور تنے کے بالکل آخری سرے پر صرف 4 سرخ رنگ کی پتیاں کھلتی ہیں۔ یہ پتیاں دن کو بند رہتی ہیں اور دیکھنے والوں کو صرف تنا ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن رات کو یہ پتیاں کھل جاتی ہیں۔ اس بوٹی کے ارد گرد 3 گز کے دائرے میں دوسرا کوئی پودا یا بوٹی نہیں اگتی اور وہ جگہ بالکل چکنی ہوگی۔ اب اس کی تلاش صرف تمہارا کام ہے۔ اب چلو، چلنے کی تیاری کرو، اب میرے لیے یہاں زیادہ دیر رکنا فضول ہے، جمال نے کہا۔ اور پھر میں دوڑ کر غار کے اندر گئی اور اپنے سامان کا تھیلا اٹھایا، اور جب میں باہر نکلی تو میں نے چچا جمال کو ناگ راجا کے غار کے اندر جاتے دیکھا۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی لیکن باہر ہی رہ گئی۔ غار کے قریب اس بڑے پتھر پر جس پر چچا جمال نے ناگ راجا کا سر کوٹا تھا، اب بھی ناگ راجا کے سر کی چکناہٹ لگی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس پتھر کو چاٹ لیا اور کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر میں چچا جمال غار سے نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ پتھر تھے، وہ انہوں نے اپنے تھیلے میں ڈالے اور مجھے بالکل ایک ہلکی سی گڑیا کی ماند دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر دوسرے ہی لمحے فضا میں بلند ہو گئے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے مجھے ہمالیہ کی ترائی میں آباد ایک گاؤں کے قریب اتارا اور پھر خود دوبارہ فضا میں ایک شاہین کی طرح اڑ کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں دور تک انہیں دیکھتی رہی اور آنکھوں سے بے بسی اور لاچاری کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر غنودگی چھا گئی اور میں سو گئی۔ سونے کے بعد جب میں اٹھی تو میں نے اپنے آپ میں بے اندازہ قوت پائی۔ میری نظر لامحدود دوری تک دیکھ سکتی تھی۔ میرے چلنے کی رفتار بے حد تیز تھی اور جب میں دوڑتی تو گھوڑے بھی میری گرد کو نہ پا سکتے تھے۔ میری دماغی سوچیں اور صلاحیتیں بے حساب بڑھ گئی تھیں اور مجھے بھوک پیاس کچھ بھی نہ ستاتی تھی۔ ہمالیہ کی ترائی میں نے برسات کا انتظار کیا اور اس بوٹی کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ مجھے نہ مل سکی، اور پھر ناچار میں نے دوبارہ سندر بن کے جنگلوں کی راہ لی۔ میں چچا جمال کے مکان پر پہنچی اور تقریباً 1 سال وہاں رہی۔ 1 سال کے بعد میں جنگل کی زندگی سے اکتا گئی۔
میں نے ایک بڑے بیگ میں چچا جمال کی بتائی ہوئی پہاڑی کھو سے سونے کے چند ڈلے نکالے اور شہر پہنچ گئی۔ شہر میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سونا فروخت کیا اور اپنے لیے ایک مکان خریدا۔ سونے کے بڑے بڑے ڈیلر میرے سونے کے لیے مجھ سے خفیہ طور پر ملتے اور یہ سونا خریدتے۔ اسی دوران میں نے اپنے لیے ایک ٹیچر رکھ لی جو مجھے پڑھنا لکھنا سکھاتی، کیونکہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ شہری زندگی میں تعلیم یافتہ ہونا ایک ضروری امر ہے۔ میں پڑھتی رہی۔ اسی دوران میں نے شہر میں بزنس کے لیے ایک فرم کھول لی اور بزنس شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب شہر میں میرے اور میری دولت کے قصے مشہور ہونے لگے اور بڑے وسیع پیمانے پر بعض شر پسند عناصر نے میرے خلاف حکومت کو بھڑکانا شروع کیا، تو میں نے اپنی دولت سمیٹی اور دشوار گزار راستوں سے ملکی حدود پار کر کے آپ کے ملک اور اس شہر میں آ گئی اور یہیں رہائش اختیار کر لی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ زندگی کے دن یہاں بہت اچھے گزر رہے ہیں، لیکن ایک خلش کانٹے کی طرح میرے سینے میں چبھ رہی ہے کہ کاش مجھے وہ بوٹی مل جائے اور میں دوبارہ مردانہ خصوصیات کی حامل بنوں۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں ایک دوسری مجبوری بھی ہے جو میری زندگی کا ایک مستقل روگ بن گئی ہے، اور وہ ہے میرے عجیب و غریب رقص کا معمول۔ اب اگر میں روزانہ ہر رات 2 گھنٹے وہی وحشیانہ رقص نہ کروں تو میرے جسم کی تمام رگیں تن جاتی ہیں اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ پھٹنے کے قریب ہیں۔ اگر میں جنگلوں میں رہوں اور روزانہ رات کو یہ 2 گھنٹے سخت ترین مشقت، مثلاً درختوں کو گرانا، بڑے بڑے وزنی پتھروں کو اٹھانا اور ایک بہت ہی لمبی دوڑ کرتی رہوں، تو یقیناً رقص کے اس جھنجھٹ سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ لیکن شہری زندگی میں مجبور ہوں۔ اب روزانہ ہر رات میں 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک اس بوڑھے سپیرے کے بین بجانے پر رقص کرتی ہوں۔ یہ سپیرا دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور بیچارہ دونوں پیروں سے معذور بھی، لیکن اسے بین بجانے میں کمال حاصل ہے۔ میں اسے جنگل سے اٹھا کر لائی ہوں اور اب میرا ملازم ہے۔ میں اسے اپنے پاس رکھتی ہوں اور اس کے بچوں کو ہر ماہ 5,000 روپے تنخواہ کے دیتی ہوں۔ لیکن کاش میری یہ مجبوری ختم ہو جائے اور میں دوبارہ مرد بن سکوں۔ یاسمین نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اپنی عجیب و غریب داستان ختم کرتے ہوئے کہا۔ میں نہایت محبت کے ساتھ یاسمین کے قریب آیا اور اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ یاسمین، اب تمہیں مرد بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب مجھے تمہارا مرد بننا قطعی گوارا نہیں۔ تم میرے لیے جیو گی، میری زندگی بن کر۔ اور یاسمین نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھا اور پھر کسی نرم سی شاخ کی طرح میری گردن میں باہیں ڈال کر جھول گئی۔ اس ناقابل فراموش کہانی کا ایک حصہ مکمل ہو گیا، لیکن زرغام اور ناگمنی کی کشمکش ابھی باقی ہے۔ جمال اصل میں کون تھا؟ مفوق الفطرت طاقتیں حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سپیروں کی بستی سے جمال کا کیا تعلق تھا؟ جمال ناگمنی سے انتقام لینا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ یہ سب ہم دوسرے حصے میں دیکھیں گے۔